جنت کے محلات، جنت کے مکانات، وہاں کی رہائشیں وہ کیسی ہوں گی، اس کے در و دیوار کیسے ہوں گے، جنت کی زمین کیسی ہوگی۔ ہم دنیا کی نعمتیں ٹھکرائیں اس لالچ میں کہ ابھی دنیا میں حرام جمع کر کے محلات بنائیں، حرام جمع کر کے تو ہم یہاں کی آسائشیں اکٹھی کریں اور یہاں اپنی زندگی کو مزین کریں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، تو یہ اچھا ہے؟ یا اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے دنیا کی ان عارضی نعمتوں کو چھوڑیں اور جو حلال ہے فقط وہی دنیا سے لے، حرام کو ترک کر دے اس امید پر کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا اور ہمارا محل، ہمارا گھر، ہمارا مکان اللہ جنت میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو پھر ذہن میں خیال آتا ہے وہ جنت کیسی ہوگی، اس کا مکان کیسا ہوگا، اس کے در و دیوار کیسے ہوں گے، جنت کی زمین کیسی ہوگی؟ تو آئیے اس کا جواب بھی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ الترغیب والترہیب کے اندر حدیث پاک ہے کہ جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محلات ہوں گے، جو قیمتی موتی ہیں ان قیمتی موتیوں کے محلات اور رہائشیں اللہ نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں، ایسے صاف اور شفاف ہوں گے کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ ہمارے یہاں ہم ایسے در و دیوار پسند کرتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں اتنا چمک رہا ہے چہرہ دکھتا ہے، یا ہم وہ شیشے سائڈ پہ لگاتے ہیں کہ اندر باہر سے ایسا نظر آئے۔ تو جنت کے محلات ایسے حسین و جمیل ہوں گے، اس کے در و دیوار صاف اور شفاف ایسے ہوں گے کہ اندر سے باہر نظر آئے گا، باہر سے اندر نظر آئے گا۔ پھر مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے، جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوں گی اور گارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مشک کا استعمال کروایا ہے، خوشبودار گارا ہے۔ پھر سنن دارمی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو محلات مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت میں محلات بنے ہیں، ان کی جو رہائشیں اللہ نے تیار کروائیں، ایک اینٹ سونے کی لگوائی ہے، ایک چاندی کی لگائی ہے، زمین زعفران کی ہے، اور کنکریوں کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتی اور یاقوت ایمان والوں کے گھروں میں بچھائے ہوئے ہیں۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، الترغیب والترہیب کی حدیث پاک ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی ہے، ایک سبز زبرجد کی ہے، مشک کا گارا ہے، گھاس کی جگہ پر زعفران ہے، اور موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے محلات میں سجائی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کہ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جنتیوں کے لیے، جو رہائشیں، جو خیمے ان کے لیے اللہ نے تیار کیے۔ ایک خیمہ، ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ ہم جب آؤٹنگ کے لیے جائیں تو چلو خیمہ لگاتے ہیں، تو جنتیوں کی آؤٹنگ کے لیے جو فقط خیمہ ہوگا وہ مسلم شریف کے حدیث پاک میں آیا ایسا ہوگا جس خیمے کی فقط بلندی 60 میل تک ہوگی، اور وہ ہوگا موتیوں کا بنا ہوا۔ یہ وہ محلات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کیے، جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ جو دائمی نعمتیں ہیں مالک لم یزل نے ہمارے لیے تیار کی ہیں، جہاں ہمارے لیے اللہ نے ایسی رہائشیں بنائی ہیں کہ جن کی خوبصورتی کا ہم تصور نہیں کر سکتے، کسی کے دل میں اس کے حسن و جمال کا خیال نہیں آ سکتا، کسی آنکھ نے وہ خوبصورتی دیکھی نہیں، اور اس کی تعریف میں کوئی الفاظ ہمارے کانوں نے آج تک سنے نہیں۔ وہ نعمتیں اللہ ہمارے لیے جنت میں تیار فرما چکا ہے۔ جنت بھی تیار ہو چکی اور دوزخ کو بھی تیار کر دیا گیا۔